کر رہے تھے. ہوش نہیں ہوتا کسی کو, اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں. ضلع جیلوں میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا. اسی سال کی بات ہے. لاش ہیڑ سے گزر کر نہروں میں پہنچی. سرگودے کے علاقے میں پولیس والوں کو خبر دی گئی کہ ایک لاش ہے. انہوں نے چک والوں کے ذمے لگا دی کہ تم نکالو اور دفناؤ کفناؤ. لاش نکال لی گئی. چمڑا گل چکا تھا, شکل بدل چکی تھی. اب بے وارسی لاش ہے. لاؤڈ اسپیکر تو اب چکوں میں بھی بہت لگے ہوئے ہیں, دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا اور اعلان ہوا. 5-5 پیسے, 10-10 پیسے, 2-2, 4-4 آنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مسجد میں بھیجو. بیوار سی لاش ہے, کفن خریدنا ہے. چندہ دیا لوگوں نے, بچے لائے, کفن دیا, نماز جنازہ کی, دفن کر دیا. اگلے ہی دن پتا چلا کہ جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا. ساری عمر کما کما کے مر گیا, مگر گھر کا کفن بھی نہ ملا. نہ جانے کتنا کمایا, کتنا سنبھالا, کتنا جوڑا, کتنا اکٹھا کیا. آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں. اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا, اور لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے, آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں. انا اعتدنا للظالمین میں نے ظالموں کے لیے, بے انصافی کرنے والوں کے لیے, بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہیں. اور جب پانی 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 پکارو گے, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر نکلا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا, اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے, روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا, 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا. کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا, پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے ارشاد فرمایا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولادوں, جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا, جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا, پڑھتا رہے گا, پڑھتا رہے گا, قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دادا آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا, اتنا درود شریف پڑھے گا, قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دن اتنے بڑے مجمع میں میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا. عادت نہیں, درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی. جنہیں عادت پڑی انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا. جو اس چاشنی میں پڑ گئے اور لطف اندوز ہوئے انہیں مزہ آیا.
مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انگریزوں نے ہم کئی عالموں کو پکڑ کے بڑا مارا اور بڑی پریشانی دی، چمڑے ادھیڑ دیے، آخرکار ایک پنجرا بنایا، اس میں نوک تار خار تار لگائے، مجھے اس میں بند کر دیا۔ فرماتے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لمحہ بہ لمحہ پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوک دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں آیا نا درود شریف پڑھنے کا کہ درود پاک پڑھنے کا یوں لطف آیا کرتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین سے ملنے کے لیے جب میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، پچھلی رات اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی ایک لاش دیکھتا ہوں۔ اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں قاضی علم الدین سے ملا تو مسکراتا ہوا مجھے ملا اور میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال بتا دوں دنیا میں 2 منٹ جینا پسند نہیں کرو گے، تم جینا پسند نہیں کرو گے اگر میں اپنا حال بتا دوں۔ اور وجہ یہ ہے کہ کوئی رات ایسی خالی نہیں جس رات کو مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا، میں ہر رات دیدار کرتا ہوں۔ کس طریقے سے درود شریف پڑھا؟ شاملی کا میدان ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیشانی میں گولی لگ گئی۔ ہاں ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دشمنوں پہ حملے کیے ہیں، اور 1-2 دن نہیں اور یا 1-2 عالم نہیں بلکہ چند دنوں میں دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک اور چاروں طرف کے اطراف میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، درخت نہیں کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس ٹہنے پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ قربانی تو انہوں نے دی ہے، یہ تو ایک تمہارا ایک مزاج گندا کر دیا انگریز نے، ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں، کارخانوں میں بیٹھے کرتے ہو جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا، چلو مولویوں نے فرق کر دیا تو ترا لے۔ ساڑھے آتے نا ملتانی میں مولوی لے کے بہ گئے تھے، لگاسی بہ گئے کہ تو کھلو جا، سارا الزام مولویوں کے ذمہ۔ استاد بابو کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی ہر مولوی تقریر میں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی، جہنمیوں کی تو کوئی نہیں بتاتا، تو بتا۔ میں لگا ابھی میں گیا تو ہوں نہیں، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا بھائی بین الاقوامی وہاں لوگ ہوں گے تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی سمجھتے تو رہے نا، پٹھائی ہوتی رہے تو ایک دوسرے کی سمجھتے تو رہے۔ علماء کا قصور جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کالے پانی میں جا کے دیکھ 10 میل لمبا چوڑا قبرستان کن لوگوں کا ہے؟ میرے
اکابر کی اگر قیمت پوچھنی ہو لائبریریوں سے نہ پوچھو، یونیورسٹیوں سے نہ پوچھو، ڈاکٹروں سے نہ پوچھو، افسروں سے نہ پوچھو، تاجروں سے نہ پوچھو، لندن اکیڈمی میں تشریف لے جاؤ، وہاں جا کر فائل نکالو، اور یا پھر ان کی قبروں کے پاس جاؤ، تم کو ویسے بھی قبروں کے چاٹنے کے عادی بنے ہوئے ہو، ملکہ وکٹوریہ سے پوچھو، لارڈ ون بیٹن سے جا کے پوچھو، چرچل سے جا کے پوچھو، بتا کھڑے ہو کر حسین احمد مدنی کون تھا؟ نعرہ تکبیر، مجاہد اسلام مولانا حسین احمد مدنی۔ یہ تو ایسے اونچے کریکٹر کے مالک تھے، خوددار ان کے مقابلے میں کون آئے گا؟ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 6 جنازے گھر سے اٹھے، 6 جنازے گھر سے نکل گئے، آخر والدہ کا انتقال ہوا، مولانا کو اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، اماں کا منہ بھی دیکھو، جنازے کو کندھا بھی دو، رخصت ہو گئی، جواب دے دیا، دعائے مغفرت کی، اور فرمایا میں اپنی اماں کی جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ انداز تو کرو ان لوگوں کی زندگی سے کھیلتے لوگ، کہاں سے آج وہ لوگ آئے؟ تو میں درود شریف کی بات کر رہا تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں ہے، شاملی کے میدان میں ہے، ایک طرف علماء ہے، ایک طرف انگریز گورنمنٹ ہے، گورے ہیں، غدار ہیں، ان کے پوجا کرنے والے ہیں، میموں کا تھوک چاٹنے والے ہیں، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹنے والے ہیں، اور ایک طرف مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا تمام تر سرمایہ طالب علموں کو لے کر میدان میں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، حافظ ضامن شہید کے سینے میں گولی لگی، گولی لگی حافظ ضامن شہید کے سینے میں، آخری وقت ہے۔ فوراً حافظ صاحب نے حضرت گنگوہی کو بلایا اور عرض کیا حضرت آخری وقت ہے، میرا دل چاہتا ہے موت میری ہو، گود تیری ہو، یا زبان تیری ہو، قرآن خدا کا ہو، میں جا رہا ہوں، سورت یاسین مجھے سناتے رہو، میں چلتا جاؤں۔ اور یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جس زمانے میں وہاں تھا پڑھنا، تو میرے جیسے کا کیا تھا، تو تقریباً ہر جمعے کو ہم کبھی سہارنپور نکل جاتے، کبھی دلی نکل جاتے، کبھی ماموں کے یہاں چلے جاتے، کبھی تھانہ باہن چلے جاتے۔ ایک بنگالی طالب علم تھا مولوی عبدالجلیل، مجھے روز کہنے لگا تم ہر جمعے کو کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا یوں ہی کہیں، اس جمعے کو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دیوانہ سا تھا۔ ہم نے کہا چلنا، تم تھانے بھون گئے اس جمعے کو، تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، قبر ہے۔ مزار کا مطلب یہ نہیں کہ قبہ شبہ لگا ہوا لمبا چوڑا، یوں نہیں۔ اگلے دن مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، میں نے کہا بھئی ایک بات ہے، تقریروں کی کیسٹ چونکہ لندن جرمنی تک پہنچ گئی ہے، تم میری قبر پہ قبہ نہ بنا دینا یار۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے خطرہ پڑا؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ جب قیامت میں حکم ہوگا مردوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کچی قبر تو پھٹ سے پھٹے گی اور باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جتنی پکی پکی میں پڑے ہیں، خدا جانے کتنے دن سر گھسانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں، بھائی سچی بات ہے۔ تو خیر حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کی سادگی قبر۔ اب ہمارا تو سچی بات ہے اتنا وہ نہیں تھا، ہم وہاں کھڑے ہو کر جب فاتحہ پڑھنے لگے، فاتحہ پڑھتے ہیں ہم بھی، فرق صرف یہ ہے کہ ہم سوکھی اور رکھی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جب تک سامنے کچھ رکھو نا پڑھتے ہی نہیں۔
اور اب تو اور بھی، ایک دن ملتان اڈے سے گزر رہے تھے تو ایک مولوی صاحب ختم پڑھ رہے، میں نے ساتھ والے سے پوچھا، میں نے کہا وہ اڈے پہ کس چیز پہ ختم پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا گنڈیریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ نہ تو مہنگائی دن ب دن بڑھ رہی ہے اور بالو شاہی پہ ختم کون دلائے؟ اور اب کے دال کا جو مہنگا ہوا مجھے فکر پڑا کہ لوگوں نے سوکھا حلوہ بنا لینا، ساڈے سنگ میں پس جاوے گا کہ ختم کی میں پڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ کیا عجب عجب حال بنائے۔ تو حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار سے، بھئی ہم تو 2-3 جنے طالب علم تھے، فاتحہ پڑھتے رہے، اور مولوی عبدالجلیل جو تھا نا، چیخ مار کے وہاں سے دور بھاگ گیا۔ اگر لوگ اس کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ہے ہی ملکات مغزہ۔ جب ہم پڑے کو دور گئے تو وہاں کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، میں نے کہا مولوی صاحب تو آیا اگر تھا ہمارے ساتھ کم سے کم فاتحہ پڑھتا، وہاں کھڑا ہوتا، تو بھاگ آیا؟ لگا نہیں تم کو پتہ نہیں ہم کو وہ مارتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ کسی مردے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ، ہم زندہ شہید ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر اتنے باکمال تھے کہ انہوں نے دنیا میں کبھی پیچھے رہنے کا نام لیا ہی نہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگ گئی، انگریز ظالم نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی، چکر کھا کر بیٹھ گئے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا کیا ہوا؟ فرمایا گولی لگ گئی، خون نکل رہا ہے، نظر جواب دے رہی ہے۔ اللہ والے آگے بڑھے، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور پیشانی کے قریب آپ تشریف لائے، ہاتھ بھی پھیرا، اور مولانا قاسم فرماتے ہیں درود شریف پڑھ کے دم کر دیا، اور گولی تو کیا زخم تو کیا، مولانا فرماتے ہیں میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی۔ کیسا درود شریف پڑھا، کس عظمت سے پڑھا ہوگا، کس یقین سے پڑھا ہوگا، کس مزاج سے پڑھا ہوگا، کس طبیعت سے پڑھا ہوگا کہ ادھر درود شریف پڑھا ہے ادھر زخم مل جاتا ہے۔ مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ کو تیسرا دن ہے، جامع مسجد دلی کی سینے پہ زخمی پڑے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ کسی مرید نے پوچھا آپ ہر وقت درود شریف پڑھا کرتے تھے، آج تیسرا دن ہے درود شریف پڑھنے کی آواز نہیں آئی۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، جو گولی لگی وہ سینے میں ٹھہر گئی، گولی بدبودار برود کی ہے، گندک کی بنی ہوئی ہے۔ ارے میں سینے کے اندر بدبودار چیز لے کر آقا کی ذات پہ درود شریف پڑھتا ہوا شرم محسوس کرتا ہوں۔ کس قدر پاکیزہ خیالات ہیں ان حضرات کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری میں گزار دی۔ تو علماء نے قربانیاں دی، اور قربانیوں ہی کا صدقہ ہے کہ آج تمہیں یہ دین نظر آتا ہے، ورنہ بابا یہ جو بابو ہے نا انہوں نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا۔ اب ایک اور قصہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اکثر افسر ریٹائر ہونے کے بعد پیر بن جاتے ہیں۔ دروازے پہ لکھا ہوا دیکھو نا کتنی جگہ، فلانے کرنل صاحب، فلانے جنرل صاحب، فلانے ڈی سی صاحب، اور فلانے میاں والی۔ آج کل بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، لیکن ختم کیسے نہیں کر دے گا؟ 7 پشتوں کی تو روٹی بنا دی، مربے بنا دیے، کوٹھیاں بنا دی، بنگلہ بنا دیا، اور اب بیٹھ کے ایسا بزنس شروع کیا ہے انشاءاللہ نہ ٹیلی فون کا بل آئے، نہ بجلی کا آئے، نہ سوئی گیس کا آئے، جو آئے گا وہ آمدنی ہوگی۔
صحابہ کرام نے یہ تمام چیزیں مٹائیں اور آج ہم ان تمام چیزوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے بدن پہ تقریباً 70 زخم تھے، میدان جنگ میں پڑا ہے، ہاتھ سر سے لے کر پیر تک کی 70 کے قریب زخم ہے، پہچانا نہیں جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی کونیوں سے تھوڑی کے ذریعے ادھر کو آگے بڑھ رہا ہے جدھر جنگ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ اب کیا کوشش کر رہا ہے، آخری وقت ہے، 2-4 منٹ کا تو ہے، لیٹ جا آرام کر۔ یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ کونیوں سے اور تھوڑی سے آگے کو گھسٹ رہا ہے۔ جواب سنو اور اپنے اوپر خیال کرو۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کتنے زخم آ گئے ہو، کتنے زخموں سے چور ہو گیا ہوں، پر ایک بات میری سنو، ایک جگہ لیٹ کر اللہ کو جان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جس وقت میرا دم نکلے اس وقت بھی میں میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ فضیلت ملے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرو۔ ایمان رکھنے والوں اللہ اور اس کے رسول پہ میدان جہاد میں آؤ، اور فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جان مال کی بازی لگا کر اللہ کو راضی کر لو تاکہ جب تیرا دم نکلے در اس کا ہو، سر تیرا ہو، جھولی تیری ہو، عطا اس کی ہو، تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، ادھر فرشتے استقبال میں آئے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ جن کے فرشتوں نے استقبال کی، اور آج بھی میں کہتا ہوں بعض آدمی آج بھی ایسا مرتا ہے فرشتے روتے ہیں، فرشتے روتے ہیں اور کہتے الہ العالمین جس کی تہجد کی نماز آیا کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت آیا کرتی تھی، وہ کہاں چلا گیا؟ بعض آدمی ایسا مرتا ہے خدا کی زمین روتی ہے، بیٹھک اور کمرے کی زمین روتی ہے، الہی وہ اللہ اللہ کرنے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ تمام چیزیں لعنت کرتی ہیں۔ ہم نے تو تجربہ کیا، ایک جنازہ گزر رہا تھا بازار میں سے، پیچھے لوگ چل رہے ہیں، 2 بوڑھے پیچھے پیچھے آتے ہوئے کہہ رہے ہیں بڑا بے ایمان تھا یہ، مجھے بڑا پریشان کیا مقدمے میں، بھائی پیسے والا تھا، مجھ غریب کو ستاتا ہی چلا گیا۔ ارے نہ کسی کا دل دکھا کے مرو، نہ مرنے کے بعد گالیاں کھاؤ۔ ہو سکتا ہے خدمت کر، خدمت سے خدا ملے گا، عبادت سے جنت ملے گی۔ دنیا میں رہ کر کمائی سب سے بڑی یہ ہے ہمسایہ پڑوسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی پہچان بتاؤ، جنتی کی نشانی بتلاؤ کہ جنتی کون ہے؟ فرمایا جا ہر ایک کے پڑوسی سے پوچھ کے آ کہ تیرے ہمسایہ کا تیرے ساتھ کیا برتاؤ ہے، پڑوسی بتائے گا جنتی ہے کہ نہیں۔
ارے رحمتی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اتنا دریائے کرم لوگوں نے دیکھا. ایک صحابی کا گھر ہے، برابر میں یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر میں کھجور کھڑی ہے اور وہ جھک کر صحابی کے گھر میں آئی ہوئی ہے. اگر ایک دو کھجور کا دانہ کبھی صحابی کے بچوں نے اٹھا لیا، وہ یہودی تھپڑ تماچے مارتا ہے. صحابی نے تو اپنے بچوں کو منع کیا، مگر ان کے گھر میں جو لٹک کے آئی ہوئی تھی وہ بچے کیا کرتے؟ آج کل تو بڑے بڑے لوگ نہیں چوری سے ہٹتے. خدا کی قسم کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندو کے مندر میں کبھی جوتی نہیں اٹھے گی، عیسائیوں کے گرجے میں کبھی جوتی چوری نہیں ہوگی، سکھوں کے گرودوارے میں کبھی جوتی کی چوری نہیں ہوگی، اور مسجد میں نیا جوتا پہن کر جاؤ انشاءاللہ ننگے پیر آؤ گے. ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی. کیا انداز ہے ہماری زندگی کا، اور یہی غلامی ہے. کیا عظمت کی ہم نے اور کیا اپنے آپ کو بنایا ہے. آخر وہ بھی تو انسان تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، دماغ بھی تھا، بیوی بچے والے بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر ایمان کی دولت اتنی ساتھ لے کے گئے کہ جنت ان کی اور وہ جنت کی. سودا لینے کہا کہ جاتا ہے نا دکان پہ، گاہک پہلے سوچتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا پرے کو منہ کرے نا تو رگڑا دوں اسے، اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ میری طرف پیسے تو کر، ایسا چکو لگاؤں گا کہ کہیں تجھے ٹینچر لگانے کے لیے ملے گا ہی نہیں. دونوں کے ارادے غلط. چور بن گئے ہم لوگ. ہم نے یہ ملک تمام کا تمام اس طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے کہ اب دلدل سے نکلنا مشکل ہو گیا. کون سمجھائے اور کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جو اب نیا سبق آ کر کے دیں گے. جانتے بوجھتے سب کچھ سوچتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ باز نہیں آتے تو ہوگا کیسے؟ سورج گرہن ہوتا ہے، ہندوستان کے ہندوؤں کو جا کے دیکھو، دھندا چھوڑ، کاروبار چھوڑ، رام 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 سارے شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب چاند گرہن ہوا، کب سورج گرہن ہوا، کب زلزلہ آیا. ابھی زلزلہ آیا نا 31 تاریخ کو، سوئی ہوئی مخلوق تھی. ہاں سنا ہے کہ صبح کو زلزلہ آیا تھا. اب اگر غرق ہو گئے ہوتے تو ہو گئے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا، پتہ ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال مل جائے گا، اس کو پڑھتے جاؤ، خود بخود اپنا فیصلہ کرتے چلے جاؤ. بتاؤ اس میں تمام چیزیں لکھنے والا کون آ گیا تھا؟ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، پھر بھی آدمی یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے آخر کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شادی کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے، سردی آئے تو سردی کے کپڑوں کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے، گرمی آئے تو پنکھوں کی صفائی ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور موت آئے تو قبر کی تیاری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. حشر کی تیاری سمجھ میں نہیں آتی. تو اپنے عمل پر اور اپنے کردار پر ذرا غور کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کل بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، قاری
صاحب اس کا اعلان کر دیں گے. عمل کی توفیق. دعا مانگ کے جاؤ بھائی. دعا مانگ کے جاؤ. بیٹھو دعا. ارے کراچی والوں اتنے رج گئے ہو کہ دعا کی ضرورت نہیں رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ بررۃ الکرام. الہ العالمین تمام آنے والوں کا آنا قبول فرما. جن حضرات نے محنت کی کوشش کی یہ سارا پروگرام بنایا اس کو شرف قبولیت عطا فرما. علم میں عمل میں عمر میں کاروبار میں برکت عطا فرما. الہی تمام اکابر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما. ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. آبا و اجداد کو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک ساتھی ہے یہ بھی کہہ رہا ہے جس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. سب کے روز عزت میں برکت عطا فرما. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370 813